اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے پہلی بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے ہی آ رہی ہے۔ جی مالیگاؤں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ گزشتہ کل مالیگاؤں ایڈیشنل کلیکٹر آفس پر طالبات نے، بیٹیوں نے، پڑھنے والی بچیوں نے زبردست انداز میں احتجاج کیا، آندولن کیا اور مطالبات کی تکمیل تک قدم پیچھے نہ لینے کا عزم کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر کے مسلم اکثریتی شہر مالیگاؤں میں MDF انڈین یونین مسلم لیگ، MS اور آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے کرناٹک حجاب معاملے کو لے کر کلکٹر آفس احاطے میں طالبات اور خواتین کے ذریعے احتجاج درج کرایا گیا۔ احتجاجی طالبات نے قومی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے سخت ترین موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی شریعت محمدیہ میں انٹرفیئر کرے، مداخلت کرے، یہ قطعی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر حجاب جیسے استعمال کا حق آئین نے بھی ہم کو دیا ہے، اس کو کسی بھی قیمت پر ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس موقع پر طالبات کے علاوہ احتشام شیخ، عمران راشد، ایسے ہی ندیم شیخ، اراکین امام کونسل، رضوان بلڈر، پروفیسر وسیم موسیٰ، شکیل ہمدانی، ماسٹر موبائل والے، اعجاز شاہین، پروفیسر حبیب الرحمان اور دیگر سرگرم اراکین اس آندولن میں موجود تھے اور انہی کی شرکت و نگرانی میں پرامن طریقے سے احتجاج درج کرایا گیا۔ آئیے ناظرین، ایسی دوسری بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے مالیگاؤں سے کہ آج ہی دوپہر 4 بجے عزیز کلو اسٹیڈیم میں خواتین اسلام کے لیے حجاب کے عنوان سے صدر جمعیت علماء حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کا اہم خطاب ہوگا۔ تمام ہی برادران اسلام سے شرکت کی گزارش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اپنے اپنے گھروں کی خواتین کو وہاں پر شریک کرے۔ اسی طرح جمعہ کے دن یوم الحجاب یعنی حجاب ڈے بھی منایا جائے گا۔ 5 سال سے لے کر 70 سال کی عمر تک بغیر حجاب گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اپیل کردہ محمد اسماعیل رحمانی صاحب، رکن تحفظ ختم نبوت کمیٹی و جنرل سیکرٹری جمعیت علماء حلقہ نمبر 1 اور صدر اراکین جمعیت علماء حلقہ نمبر 1 نے یہ اپیل کی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وہاں پر باحجاب شریک کریں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مالیگاؤں کے لیے، شہر مالیگاؤں کے لیے اقلیتی پولیٹیکنک، مائنورٹی پولیٹیکنک کالج کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کا مطالبہ آصف شیخ رشید نے ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت دادا پوار سے ملاقات کرتے ہوئے کیا تھا۔ گزشتہ 20 روز پہلے مالیگاؤں شہر کے ہل اسٹیشن اور پولیٹیکنک کالج کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ بجٹ میں مختص کرنے کا مطالبہ آصف شیخ رشید نے کیا تھا۔ اس سلسلے میں اجیت دادا پوار نے ایک مکتوب جاری کرتے ہوئے کارروائی کو آگے بڑھانے کا حکم صادر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مالیگاؤں شہر کے مالدہ علاقے میں واقع 15 ایکڑ زمین کا جو ٹکڑا ہے اس پر 10 کروڑ تخمینے سے اقلیتی پولیٹیکنک کالج کی تعمیر کے لیے ریاست مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ و وزیر مالیات اجیت دادا پوار نے ایک لیٹر جاری کرتے ہوئے حکم صادر کر دیا ہے، جس سے گویا کہ علاقے میں خوشی کی لہر ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ مالیگاؤں میں اقلیتی پولیٹیکنک کالج اور زبردست انداز میں ہل اسٹیشن کی تعمیر کی جائے گی۔ آئیے ناظرین، ایسے ہی چوتھی بڑی خبر مالیگاؤں سے آ رہی ہے۔ عارف فلاحی صاحب نے بتایا کہ ایدلا پور میں مسجد کا افتتاح عمل میں آیا۔ جی ہاں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہندو بھائیوں نے مسجد کی تعمیر اور توسیع میں، مسجد کو بنانے میں اور بڑھانے میں
ہندو بھائیوں نے زبردست انداز میں مدد پیش کی، تعاون کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یقیناً یہ بات ایسی ہے کہ بڑی تعداد میں، آج بھی میں بار بار میرے بیان میں کہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں ملک میں ہندو بھائی، اتنی بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر معاملے میں مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کا تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو بھگوا ٹولے کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن خیر بڑی اچھی بات ہے، یوں سمجھے کہ 3 فروری بروز جمعرات کو اس مسجد کا افتتاح عمل پہ آیا۔ اس وقت مولانا محمد نعیم قاسمی، ایسے ہی مولانا محمد معیز الدین فاروقی اور محترم الیاس بھائی امیر جماعت تبلیغ ضلع جالنہ، مولانا سید رسول اللہ حسین ندوی، اور ایسے ہی مولانا محمد عیسیٰ خان کاشفی جوائنٹ سیکرٹری، بڑی تعداد میں علماء کرام اس موقع پر موجود رہے اور بہت ہی شاندار یہ پروگرام رہا۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ ناسک شہر اور ناسک ضلع کی خبروں پر۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ناسک سے آ رہی ہے کہ ناسک میں ویکسینیشن کی، ٹیکہ کرن کی رفتار جو ہے وہ فی الحال بڑی دھیمی ہو چکی ہے۔ 15 سے 18 ورش کے بیچ کے بچوں کا جو ٹیکہ کرن ہے اس کا معاملہ بڑا دھیما ہو چکا ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ ناسک میں ویکسین ٹیکے کی قلت بھی ہو گئی ہے، کمی بھی ہو گئی۔ ٹیکہ اپلبدھ کرانے کے لیے سواستھ منترالے کو یا سواستھ سنچالنالیہ کو پتر لیٹر بھیجا گیا اور اپیل کی گئی، اور خبریں ہیں کہ 21,000 ناگرکوں کو بوسٹر ٹیکہ ناسک شہر میں دے دیا گیا ہے، لیکن 15 سے 18 سال کے بچوں کے ٹیکہ کرن کی رفتار ناسک میں جو ہے کافی دھیمی ہے، جو چنتا جنک ہے۔ آئیے ایسی بڑی خبر ناسک کی یہ آ رہی ہے کہ ناسک میں دیولا نگر پنچایت ہے، ناسک ضلع کے دیولا نگر پنچایت کا جو نگر ادھیکش کا پد ہے، وہ جو سیٹ ہے وہ سامانیہ کے لیے گھوشت کر دی گئی، سامانیہ کے لیے گھوشت کر دی گئی، جس کی وجہ سے اچھک ادھک ہونے سے یوں سمجھے کہ پارٹی کے کچھ اعلیٰ نیتا ہے بڑے چنتا میں آ گئے ہیں، بڑے فکر میں آ گئے ہیں، کیونکہ دیولا نگر پنچایت کی نگر ادھیکش پد کی جو سیٹ ہے وہ سامان سیٹ کے طور پر گھوشت کر دی گئی۔ اور ایک اچھی خبر ناسک کی یہ بھی آ رہی ہے آدیواسی بھائیوں کے لیے، گویا کہ ایک خوشخبری کی خبر آ رہی ہے کہ آدیواسی یوجنا کے تحت ناسک کو 15 کروڑ اترکت ندھی ملے گی۔ جی ہاں، پالک منتری ناسک بھجبل کے ادھک راشی کی مانگ کو سمرتھن ملا ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر یہ یوجنا کے لیے 15 کروڑ روپے اترکت ندھی ملتی ہے تو آدیواسی بھائیوں کے بھلا ہونے کی امید ہے۔ لیکن بہت ساری خبریں ایسی آتی ہیں تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ آدیواسیوں کا بہت سارا فنڈ کرپشن کا اور گھوٹالوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے سرکار کو اس پر بھی دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے۔ ناظرین آئیے دھولیا شہر کی ایک بڑی خبر، وہاں سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ دھولیا میں گزشتہ کل سماجوادی پارٹی کی اور سے زبردست انداز میں حجاب کو لے کر کرناٹک حکومت کا نشید کیا گیا اور مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے، اور بھگوادھاری گنڈے، بھگوادھاری آتنکی ذہن کے لوگ جس طریقے سے ملک میں گھٹیا اور نیچ قسم کا نفرتوں والا ماحول بنا رہے ہیں، اس کو لے کر بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، اور نویدن دیا گیا سماجوادی پارٹی کی جانب سے کہ ان بھگوادھاری آتنکوادیوں پر بھی کارروائی کی جائے، اور کرناٹک حکومت کا بھی نشید سماجوادی پارٹی دھولیا یونٹ نے میمورنڈم دے کر جتایا۔ ناظرین آئیے بات کرتا ہوں نندربار کی۔ جی ہاں، نندربار سے ہمارے رپورٹر لون کھیڑا سے بھائی فاروق نے بتایا کہ نندربار ضلع میں کانگریس کمیٹی کی اور سے پنت پردھان نریندر مودی کے خلاف باقاعدہ میمورنڈم دیا گیا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی پورے ملک کو بے وقوف بنانے میں نمبر 1 کے مشہور کلاکار مانے جا رہے ہیں۔ اس وقت اصل مدعوں سے دھیان ہٹانے میں جہاں پر بھگوادھاری کام کر رہے ہیں تو
اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے پد پر بیٹھا ہوا شخص جو ملک کا پی ایم ہے وہ بھی بالکل گھٹیا قسم کی راجنیتی میں الجھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک جملہ کہا کانگریس کے تعلق سے کہ کانگریس نے کورونا پھیلایا، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بنگال میں آپ پھیلاتے پھر رہے تھے، بہار میں آپ پھیلاتے پھر رہے تھے، ٹرمپ کو آپ نے لایا، پورے ملک کا ستیاناش آپ نے کروایا، لوگوں کو علاج بتانے کے بجائے آپ نے تالیاں تھالیاں بجانے لگائی اور سارے پڑھے لکھے بیوقوفوں نے تالیاں تھالیاں بجائی، تو ساری بیوقوفی کورونا پھیلانے کی آپ نے کی ہے اور آپ اب کانگریس پر تھوپ رہے ہیں۔ تو اب اس کو لے کر کانگریس کے کارکرتا ہر جگہ سخت انداز میں ناراضگی جتا رہے ہیں اور مودی اور بھاجپائیوں سے معافی مانگنے کی اپیل راشٹروادی بھی کر رہی ہے، کانگریس بھی کر رہی ہے۔ ممبئی میں بھی ہوا اور گزشتہ کل نندربار میں بھی کانگریسیوں نے آندولن کیا۔ آئیے بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت پہلی بڑی خبر بریکنگ نیوز جلگاؤں سے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگ خود اس جگہ پر پہنچے جہاں پر بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس چھاترائیں اپنی ٹیچرز کے ساتھ جمع نظر آئی۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اقرا یتیم کالج کے گراؤنڈ پر بھارتی مسلم مہیلا منڈل جلگاؤں شاخہ کی جانب سے زبردست انداز میں حجاب کو لے کر بیٹیوں نے کرناٹک حکومت کا نشید کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں جس طریقے سے مسکان والا معاملہ پیش آیا اور حجاب کو لے کر جو کرناٹک حکومت کا رویہ سامنے آیا تھا، اس کو لے کر پورے ملک میں تھو تھو کی جا رہی ہے اور زبردست انداز میں نشید اور احتجاج اور آندولن بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی باقاعدہ بھارتی مسلم مہیلا منڈل جلگاؤں شاخہ کی جانب سے زبردست انداز میں جلگاؤں میں چھاتراؤں نے آندولن کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں پوری جھلکیاں۔ اس موقع پر الحاج عبدالکریم سالار صاحب بھی موجود رہے۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں ضلع کے جامنیر شہر سے ہمارے رپورٹر عمران خان نے بتایا کہ گزشتہ کل بھی اور پرسوں بھی جامنیر میں یہی کرناٹک والے حجاب کے مدعے کو لے کر زبردست انداز میں احتجاج درج کروایا گیا، آندولن کیا گیا اور کرناٹک حکومت کے خلاف جامنیر میں خدائی خدمتگار فلاحی تنظیم نے میمورنڈم دے کر احتجاج درج کروایا۔ اس آندولن کی سرپرستی رضیہ ابراہیم پٹھان میڈم اور قیادت اس کی جامع مسجد کے امام محترم مولانا عمران مظاہری جمعیت علماء نے بھی فرمائی۔ مسلمانوں جوان بھی اس وقت موجود رہے اور میمورنڈم دے کر احتجاج جتایا اور صاف طور سے بیٹیوں نے بھی کہا کہ حجاب پردہ یہ ہمارا سنویدھانک حق ہے، جمہوری حق ہے اور جو لوگ بھی بدماشی کر رہے ہیں ان کی بدماشی کو کسی حال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر مولانا عمران کے علاوہ مفتی عبدالرؤوف صاحب، ڈاکٹر امتیاز صاحب، برہان بھائی، خدائی خدمتگار فلاحی تنظیم کے ادھیکش عمران خان، ساجد خان سر، ایسی وحدت فیضی اور اراکین میں عاقب احمد، سہیل ناصر، علی آر بھائی، اظہر شیخ اور بڑی تعداد اس وقت جوانوں کی بھی، ذمہ داروں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی، مہیلاؤں کی بھی موجود تھی۔ ناظرین، جامنیر سے خدائی خدمتگار فلاحی جو تنظیم ہے انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ لی اور میٹنگ میں طے کیا اور تمام مسجدوں کے اماموں سے اپیل کی ہے کہ جمعہ کے دن یعنی 11 فروری آئندہ کل نماز جمعہ سے پہلے مسلم لڑکیوں اور عورتوں کے لیے پردہ کیوں ضروری ہے، اس عنوان پر خطاب کریں۔ خیر، میں آپ کو بتا دوں کہ یہی اعلان گزشتہ کل ہی میں نے جمعیت علماء کی جانب سے آل اوور انڈیا اپنے چینل کے ذریعے سے کیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کل اس عنوان پر بیان ہوگا۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ اچھا ہی کرتا ہے۔ جو بھی مودی جی یا بھاجپا یا بھگوائی اگر کوئی شرارت کرتے ہیں تو میرا پازیٹیو ماننا ہے کہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ میری 13 سال کی بیٹی حجاب پہن کر گئی اسکول میں کہ نہیں، اور ایسی کئی بیٹیاں ہیں جو حجاب نہیں پہنتی تھی، اب وہ حجاب پہننے والی، پردہ کرنے والی بن جائے گی، تو یہ تو اچھا کام کیا بھگواداریوں نے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے اور بہت
سارے کام بھگوادھاریوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے، مسلمان بیدار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ علماء سمجھا کے تھکتے تھے، پردہ کرو، حجاب کرو، قوم مانتی نہیں تھی، مگر بھگوادھاریوں نے شرارت کی ہے تو اب ایٹومیٹک مسلم بیٹیاں زبردست انداز میں حجاب پہن کر اسکول جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں کی آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل جلگاؤں شہر میں بھی کانگریس پارٹی کے پد ادھیکاریوں نے بہت زبردست انداز میں مودی کے خلاف آندولن کیا اور ناراضگی جتائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مودی جی کا جو بیان آیا ہے، ایک طرح سے اب راشٹروادی بھی کھل کر ناراضگی جتا رہی ہے، ہر جگہ احتجاج آندولن کر رہی ہے، کیونکہ مودی جی نے گویا کہ ایک طرح سے مہاراشٹرین اور مہاراشٹر کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور کانگریس کے تعلق سے مودی جی نے جو گھٹیا بیان دیا ہے، اسے گھٹیا ہی مانا جا رہا ہے، جو نریندر مودی جیسے پد پر، پی ایم جیسے پد پر بیٹھنے والے کے لیے شوبھا نہیں دیتا۔ مگر خیر، مشہور ہے مودی جی بڑے کلاکار ہے، پورے ماحول کو کیسے موڑنا ہے، اصل مدعوں سے دھیان کیسے ہٹانا ہے۔ بھارت کی بڑی قسمت ہے کہ ایسا بیوقوف بنانے والا پردھان منتری اس وقت 70 سالوں میں پہلی بار ملا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مودی جی کے پھیکم پھاک اور جھوٹے جملے جو ہے ملک کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو گزشتہ کل باقاعدہ کانگریس نے بھی مودی جی کے بیان پر سخت ناراضگی جتائی اور ان کے خلاف میمورنڈم دیا، اور بھاجپائیوں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے، جیسے بھائی جگتاپ نے ممبئی میں کہا کہ جب تک کہ بھاجپائی اور مودی جی معافی نہیں مانگتے ہیں، ہم آندولن ختم نہیں کریں گے۔ یعنی مودی جی کی پھیکم پاک اور مودی جی کی جملے بازی اس وقت ملک میں ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ گزشتہ کل جلگاؤں میں جو کانگریس کی جانب سے آندولن ہوا، اس میں ہمارے کانگریس کے ضلع ادھیکش پوار صاحب بھی اور پوری کی پوری ٹیم، مہیلا کاریہ کرتا بھی بڑی تعداد میں شامل رہی۔